سردی آئی گیس گئی، فیصل آباد ڈویژن میں سوئی گیس کی لوڈ شیڈنگ میں اضافہ، گیس شارٹ فال سے گھریلو صارفین کو دن میں چند گھنٹے گیس میسر، باقی 16 گھنٹے گیس غائب، کھانا بنانا مشکل ہو گیا، گیس کی بندش پر گھریلو صارفین پریشان۔ بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے سر، صبح کام پہ جانا ہوتا ہے، گھر والوں سے کہتے ہیں کھانا دو، وہ کہتے ہیں گیس نہیں آ رہی، باہر جاتے ہیں بازار سے سامان لینے، وہاں پہ دکان پہ اتنا رش ہوتا ہے، کام کا ٹائم گزر جاتا ہے، پھر واپسی گھر آتے ہیں کھانا کھاتے ہیں، جب کام پہ پہنچتے ہیں ان کی اتنی باتیں سننی پڑتی ہے۔ گیس اتنی تنگ کر رہی ہے گیس کی وجہ سے، کیوں صبح کام پہ آنا ہوتا ہے تو صبح ناشتہ کرنا ہوتا ہے، ناشتہ گیس نہیں آتی۔ مہنگائی کے طوفان نے غریبوں، دہاڑی دار، مزدوروں کی کمر توڑ دی، کام ملنا بھی بند ہو گیا۔ اشیاء خور و نوش کی قیمتوں میں ہوشربا اضافے سے مزدور طبقہ سب سے زیادہ متاثر۔ مزدور کہتے ہیں روزانہ کمانے کے اس آس کے لیے گھر سے نکلتے ہیں لیکن دہاڑی نہیں لگتی، خالی ہاتھ گھر جاتے ہیں۔ ابھی تو دیہڑی بہت مشکل لگ رہی ہے، مہنگائی بہت ہے، کبھی لگ جاتی کبھی نہیں، 3 ہفتے میں 2 لگتی ہے، 2 نہیں لگتی، اور باقی حالات کوئی نہیں ہے۔ سر جی دیہڑی تے آ رہے ہیں، دیہڑی مل نہیں رہی سانوں، گاڑیوں ساڈے کرایہ بھاڑا مہنگائی بہت وا، کرائے لا کے پنڈاں چوں آئی دا وا، دیہڑی لگتی کوئی نہیں۔ بس اللہ کا شکر ہے کہ ماڑا موٹا لب جاتا ہے تے سارا دن ویلے بہ کے گھر چل جائی گئے، لوٹ جائی گئے تے اللہ کا کرم 10,000 روپیہ بل دینا ہے پچھلا چڑھیا تے وہ نہیں پورا ہوتا، گزارا بہت مشکل ہو رہا ہے۔ پاکستان کی بڑی انڈسٹری کی ترقی کے ٹریک پر واپس آنے کی امید روشن ہونے لگی، سالانہ مجموعی اعداد و شمار میں بہتری ریکارڈ جاری۔ اعداد و شمار کے مطابق لارج سکیل مینوفیکچرز میں 1% بہتری ہوئی ہے، لارج سکیل مینوفیکچرز 112.9 انڈیکس پر پہنچ گیا۔ ادارہ شماریات نے ستمبر کی رپورٹ جاری کر دی۔ حج کے خواہش مند افراد کے لیے اچھی خبر، حج پیکج میں گزشتہ سال کی نسبت 1 لاکھ روپے کی کمی 10,75,000 روپے کا ہو گیا۔ سرکاری کوٹہ 1,79,210، 50% نجی کوٹہ ہوگا۔ نگران وفاقی کابینہ نے حج پالیسی 2024 منظور کر لی۔ فیصل آباد کا تاریخی گھنٹہ گھر انتظامی غفلت کی بھینٹ چڑھنے لگا، گھریال کی سوئیاں ایک بار پھر سے رک گئیں۔ تاریخی گھنٹہ گھر کی 120ویں سالگرہ پر بھی افسران نے حالات انتظار کو نوٹس میں نہیں لیا، شہری افسران کی غفلت پر نالا، حکام بالا سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ چنیوٹ میں یوریا کھاد کی قلت، 3 بڑے کھاد ڈیلرز نے ڈیلرشپ ختم کر دی، گندم کی بوائی لیٹ ہونے سے پیداوار متاثر ہونے کا خدشہ، کاشتکاروں نے اے سی اور محکمہ ریونیو کی بے جا مداخلت وجہ قرار دے دی۔ ایف بی آر فیصل آباد میں رواں مالی سال کا پہلا مقدمہ اور پہلی گرفتاری، قومی خزانے کو 1,80 کروڑ نقصان پہنچانے پر سلیم انٹرنیشنل کمپنی کا مالک محمد سلیم گرفتار، کارروائی ڈی سی آئی اینڈ ڈی پی عثمان صادق نے کی، کہتے ہیں دیگر ملزمان کی گرفتاریوں کے لیے بھی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ پنجاب حکومت نے الیکشن کمیشن کی منظوری کے بعد بلدیاتی اداروں میں ڈیلی ویجز بھرتی کرنے کی اجازت دے دی، ضلع کونسل حدود کی اربن یوسیز میں 10 سینٹری ورکرز بھرتی ہوں گے، میونسپل کمیٹی میں 100 اور کارپوریشن میں 120 ڈیلی ویجز بھرتی ہوں گے۔ اسسٹنٹ کمشنر جنگ سرمد علی کی ترقی، گریڈ 17 سے 18 میں ترقی دے دی گئی، ترقی کے بعد تبادلے کے احکامات بھی جاری، سرمد علی کی خدمات حکومت سندھ کے حوالے کر دی گئی۔ قتل، بینک ڈکیتی اور دیگر سنگین جرائم کامیابی سے ورک آؤٹ کرنے والے افسران کے اعزاز میں تقریب، آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے فیصل آباد ریجن کے 7 افسران کو تعریفی لیٹر، 21 اہلکاروں کو 20,000 فی کس کیش انعامات سے نوازا، ڈچکوٹ میں 7 سالہ بچی سے زیادتی اور قتل میں ملوث ملزمہ گرفتار کرنے پر ایس ایس پی انویسٹیگیشن کیپٹن محمد اجمل کو تعریفی لیٹر دیا گیا، ایس پی عثمان منیر سیفی، ڈی ایس پی عطاء الرحمان کو تعریفی اسناد، جبکہ 7 اہلکاروں کو کیش انعامات VCC-1 دیے گئے۔ جی سی ویمن یونیورسٹی فیصل آباد میں ایکسپرٹ کلب اور
اکنامکس ڈپارٹمنٹ کا سیمینار بیرون ممالک تعلیم حاصل کرنے والے اور خواتین کے بہتر روزگار کے حوالے سے آگاہی دی گئی۔ وائس چانسلر ڈاکٹر ذلہ ہما نازنی نے خصوصی شرکت کی۔ گورنمنٹ ہائی اسکول 117 جیم بے میں سائنس میلہ طلباء و طالبات کی جانب سے سائنس کے نمونے ڈسپلے کیے گئے۔ سابق ناظم میاں عامر محمود اور پرنسپل پرویز اختر کی خصوصی شرکت۔ ادھر جھنگ کے گورنمنٹ گریجویٹ کالج فار ویمن سیٹلائٹ ٹاؤن میں بھی سائنس نمائش، طلبات کے بنائے گئے 50 سے زائد جدید ماڈلز رکھے گئے۔ ڈپٹی ڈائریکٹر کالجز نعیم لاشاری نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ چنیوٹی گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول سیٹلائٹ ٹاؤن میں سپورٹس گالا کا آغاز ہو گیا۔ طلبات کا مارچ پاسٹ، سائیکل ریس، رسہ کشی اور دوڑ کے مقابلے ہوئے۔ تحصیل بھوانن میں بھی سالانہ سپورٹس گالا کا افتتاح۔ گرلز ہائی اسکول چک 223، گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول چک 210 تارڑ میں افتتاحی تقریب۔ اسسٹنٹ کمشنر طارق محمود گوندل کی خصوصی شرکت، مہمانوں کا ڈھول کی تھاپ پر استقبال کیا گیا۔ جھنگ میں کرکٹ کے فروغ کے لیے عبداللہ سنبل کی گرام کے قدر خدمت۔ مرحوم کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے عبداللہ خان سنبل انڈر 16 اسکولز کرکٹ کو ٹورنامنٹ۔ ڈپٹی کمشنر کی تقریب میں شرکت، سرکاری اسکولوں کے طلبات کی کثیر تعداد ماہی اسٹیڈیم میں موجود تھی۔ اسسٹنٹ کمشنر جھنگ سرمد علی کی ترقی، گریڈ 17 سے 18 میں ترقی دے دی گئی۔ ترقی کے بعد تبادلے کے احکامات بھی جاری۔ سرمد علی کی خدمات حکومت سندھ کے حوالے کر دی گئی۔ قتل، بینک ڈکیتی اور دیگر سنگین جرائم کامیابی سے ورک آؤٹ کرنے والے افسران کے اعزاز میں تقریب۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے فیصل آباد ریجن کے 7 افسران کو تعریفی لیٹر، 21 اہلکاروں کو 20,000 فی کس کیش انعامات سے نوازا۔ بجکوٹ میں 7 سالہ بچی سے زیادتی اور قتل میں ملوث ملزمہ گرفتار کرنے پر ایس ایس پی انویسٹیگیشن کیپٹن محمد اجمل کو تعریفی لیٹر دیا گیا۔ ایس پی عثمان منیر سیفی، ڈی ایس پی عطاء الرحمان کو تعریفی اسناد، جبکہ 7 اہلکاروں کو کیش انعامات VCC 1 دیے گئے۔ تعلیمی بورڈ فیصل آباد کے زیر اہتمام گٹی اسکول میں 3 روزہ ویمن نیٹ بال چیمپئن شپ، خواتین کھلاڑیوں نے اپنی صلاحیتوں کا بھرپور مظاہرہ کیا۔ ڈائریکٹر ایجوکیشن سپورٹس بورڈ نگہت نورین کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ گٹی اسکول پر پرنسپل راشدہ بی بی بھی موجود تھیں۔ کہا خواتین پلیئرز کی حوصلہ افزائی کی ضرورت ہے۔ اور فیصل آباد ڈویژن بھر میں مطلع صاف، درجہ حرارت میں کمی، موسم ٹھنڈا، شہر میں فضائی آلودگی میں بھی اضافہ ہونے لگا۔